السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، فرینڈز آف کورٹ سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے عمران خان کے سیل کا دورہ کیا۔ 3.5 گھنٹے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ موجود رہے۔ اس دوران انہوں نے کیا دیکھا اور ایک رپورٹ انہوں نے مرتب کر کے سپریم کورٹ میں سبمٹ کی ہے، جس کا کہرام مچا ہوا ہے پورے پاکستان میں۔ یہ 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مشتمل یہ رپورٹ تھی، اور اس رپورٹ میں جو سب سے خوفناک چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے۔ جب ان کو پمز لے جایا گیا اور ایک انجیکشن وہاں پہ دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس انجیکشن کے بعد ان کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ملاقات کر رہے تھے، اس دوران بھی عمران خان کی آنکھ سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور وہ ٹیشو سے اس کو صاف کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ موت کو گلے تو لگا سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ رپورٹ جی۔ آج اسی پہ کوشش کریں گے کہ عمران خان سابق پرائم منسٹر شدید بیمار ہے، اور اس کا ایک اینگل کچھ ناقدین یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ میڈیکل ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے۔ جس طرح نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گرے تھے، اسی طرح ان کا بھی جلدی بیان آئے گا، ان کے معالجین کا، کہ یہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں، اور اس کے بعد ٹرکی یا کسی اور جگہ وہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ مبینہ طور پہ ایک نیریٹو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کے میرے پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان شریک ہے، میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دی نیوز کے ایڈیٹر، اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ بیرسٹر شاہد مسعود، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، ہمارے ساتھ زوم کے اوپر موجود ہے۔ قادر مندوخیل، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بڑی ڈیسنٹ اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق۔ مندوخیل صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہ سابق پرائم منسٹر ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، پاکستان کا آئین ہے، نیلسن منڈیلا کا یو این او کے تحت جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، حکومت ان کی وائلیشن کیوں کرتی چلی جا رہی ہے، اور کیوں ایک ایشو ایسا بنا رہی ہے کہ جس سے پی ٹی آئی کو ہمدردیاں مل رہی ہیں؟ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر پاکستانی، چاہے جن کا تعلق جس پارٹی سے وہ، یقیناً سیاسی لوگوں کی، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سب دعا گو ہے۔ یقیناً ہماری سیاسی لیڈران کے بارے میں کبھی بھی ہم اس طرح کے سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ان کو صحت دے اور مزید اس کو صحت دے اور اللہ بہتر کرے۔ لیکن سوال میں یہ کرنا کہ میں ویسے قانون کے طالب علم، یقیناً ہماری ہر بات پہ نظر ہوتی ہے، آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ کی بھی ہوتی ہے بات۔ سلمان صفدر صاحب جب جیل میں 3.5 گھنٹے ملاقات کر کے آئے تو کیوں انہوں نے بیان دیا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، اور پھر کچھ ٹائم بعد وہ اپنی بات سے مکر گیا، اور اس کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے کہ ان کی جو آنکھ ہے وہ 15% اس کی بینائی باقی ہے۔ تو کیا میں بحیثیت سیاسی ورکر، اور کل میرے ساتھ پختونخوا کے ان کے ترجمان شفیع جان صاحب، دوسرے لوگ میرے ساتھ مختلف ٹاک شو میں تھے، اور یہ گلہ کرتے آ رہے تھے مختلف شو میں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر تک رسائی دی، ہم نے نواز شریف صاحب کو اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرانے کی بات کی، ہم نے عمران خان صاحب کو اپنے پسندیدہ ملک میں جانے کی، وہاں علاج کرانے کی ہم نے رسائی دی، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟ گویا وہ دوسرے انداز میں یہ فرماتے تھے کہ ہمیں بھی وہی رعایت دیے جائے جو نواز شریف صاحب کو دیے۔ تو میرے سامنے یہ جو فلم ہے یہ ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً اداکار میں نہیں کہوں گا، ہیرو بدلے ہوئے، پہلے نواز شریف صاحب تھے اس فلم کے، اور آج عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ معاملات یہ آ رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو دلائل، کیونکہ وکیل ہوں میں، عوامی بات نہیں کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ بی بی، کیا بی بی کا آپ کو بیان یاد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے کیا چاہیے ان کی جان چھوڑو؟ اس سے تھوڑا سا اور پہلے چلے جو آج کی ہے، بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا ہے، اور لیکن میں ناکام رہا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کو میں ڈیل کا نام دوں، مکان کا نام دوں، یا اس کو این آر او کا نام دوں،
کیا نامدور. مجھے تو وہی نواز شریف صاحب کی فلم جو ہے نا وہ ریورس ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور پھر اب رپورٹیں آ جائے گی, پھر اس کا علاج ناممکن ہو جائے گا پاکستان کے اسپتالوں میں, اور پھر اس کو باہر لے جایا جائے گا. اور اسی لیے تو پی ٹی آئی کے اندر جو دراڑے ہے, جو ان کے اندر 7-8 گروپ ہے, یہ اس کے نشاندہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آج مائنس نواز شریف ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. یعنی آپ کے خیال میں مائنس عمران خان پی ٹی آئی میں تیاری ہو چکی ہے کے لیے یا مری میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے, وہ تو وزیر اعظم کے لیے آئے تھے. کیا الطاف حسین جو ہے نا وہ مائنس نہیں ہوا ہے؟ اور اسی طرح ایک مرتبہ پھر خود پی ٹی آئی کی جو گروپ ہے اور وہ مائنس عمران خان کے فارمولے کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور یہ آگے چل کے آپ خود بتا سکتے ہو. اوکے. بیرسٹر شاہد مسعود صاحب, بہت ساری چیزیں مندو خیل صاحب نے کھول دی, جس کی بات میں نے اشارہ کیا تھا, انہوں نے پورا سکرپٹ سامنے رکھ دیا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے پلیٹ سلیٹس کا ایشو تھا, ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے, اور یہ بھی باہر جائیں گے, اور یہ این آر او ہوگا, ڈیل ہوگی, کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی صورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب نے جو پہلی بات کی, میرا خیال تھا کہ شاید اسی بات کو آگے لے کر چلتے, جس کے اندر انہوں نے خود بھی کنسرن شو کیا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ لیڈر ہیں, سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. لیکن کیا کہوں, مجھے وہ مشاہد اللہ خان صاحب کی ایک پارلیمان کے اندر انہوں نے کچھ اشعار بولے تھے, جن کو شاید میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ, ہاتھ میں مل گئے نگینے لوگ, یہ دیش سے اندھے لوگوں کا چاند یہاں نہ نکلا کر. آج ہم نے اس سیاست پروفیسر صاحب کو تھوڑا شیر سخت ہو گیا تھا, سمجھ نہیں آتی مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا تھا, مجھے وہ آج یاد آ گئے, اللہ ان کو طریق رحمت میں جگہ دے. گزارش یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز, پہلے یہ کہتے تھے ہم تو ان سے سیاسی کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لے رہے اور کسی قسم کا یہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں, یہ جو صحت کا معاملہ ان کا آیا, کیا جیل مینول کے اندر جو جیل سپریڈنٹ ہے وہ چیف ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے جیل کا؟ کیا اس کی ذمہ داری یا ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ جیل کے اندر کسی بھی قیدی کی صحت کے حوالے سے اس نے پورے انتظامات کرنے ہیں تاکہ یہ معاملات کسی قیدی کے حوالے سے نہ ہو؟ اور ہم اس قیدی کی بات کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے. رولز 940 to 970 پہ جائیں, پروفیسر صاحب آصف زرداری جو صدر پاکستان ہے وہ بھی انہی جیلوں میں رہے, وہ بھی ایک پارٹی کے سربراہ تھے, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا میرا خیال ہے وہ آپ کو یاد ہی ہوگا, مریم صاحبہ کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ. یہ تو ایک پوری داستان ہے, 70 سال کی کہانی ہے, کو پہلی دفعہ تھوڑا ہو رہا ہے. ذوالفقار صاحب آپ کمپیریزن نہیں کر ہی نہیں سکتے عمران خان کے ٹینیور کا یا آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا. گزارش یہ ہے, جس طرح پہلے مندو خیل صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا یہ ایک اسکرپٹ, اور دوبارہ مجھے وہ ہیروز چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل مندو خیل صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی جماعت اور مسلم لیگ نون کے اندر یہی کچھ دیکھا. جب اقتدار میں آئے اور جیسے ہی اقتدار گیا تو سارے باہر دوڑ گئے. پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ اس طرح کے بگوڑوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. ایگزائل کے اندر کون گیا, کس نے یہاں پہ رہ کر اپنے کیسز کو فیس کیا, پاکستان کی تاریخ روز روشن کی طرح آیا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر وہ کھڑا ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے میں اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. اور اس رپورٹ کے اندر واضح طور پہ سلمان جو ہے صفدر صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کا یہ بات بھی لکھ دی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں ادھر جیل کے اندر رہ کر اپنا علاج کرواؤں گا, مجھے صرف ایکسس دی جائے. وہ شخص جو ہے وہ تو اسپتال تک کی لیوریج لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسپتال کیا, یہ اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو. منسٹر شاہد مسعود صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب روانہ ہو رہے تھے تو چند گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں. تو 2 گھنٹے کے بعد وہ بائے بائے ٹائے ٹائے کر کے
جہاز میں بیٹھ کے کہہ روانہ رہا ہو تھا چکے تھے. میں اللہ گزارش کرے, کروں گا میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو, جو آپ گمان کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, جو دعویٰ کر رہے ہیں, ایسا ہی ہو. برسٹر سوری اپنا سیف الرحمان صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایشو تو گورنمنٹ خود پیدا کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ. منگل کو وہاں پہ میلہ لگ جاتا ہے, ان کی بہنیں چلی جاتی ہیں, میں نے ایم پی ایس چلے جاتے ہیں. اگر سموتھ ملاقاتیں ہو رہی ہوں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل میرا خیال ہے کہ میں 100% متفق ہوں اس بات سے کہ اگر ملاقاتیں باقاعدہ تواتر کے ساتھ ہوتی رہیں, جو بھی جیل مینول اجازت دیتی ہے اس کے مطابق بھی تو ہو سکتی ہے نا, روکی تو گئی ہیں. آپ خود خبر بناتے ہیں, خود سٹوری بناتے ہیں, اور پھر خود اس صورت میں دیکھیں, یہ تو آپ اور میں چونکہ جرنلسٹ ہیں, ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ یہ خبر کے بارے میں تردید نہ کریں, تردید کریں گے تو وہ اور بڑی خبر بن جائے گی. تو جہاں بھی دباؤ اور جبر یا کوئی روک تھام آئے گی, جہاں پہ بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی اور قانون اس کی اجازت بھی نہ دے رہا ہوگا, تو اس کا مطلب آپ دو چیزوں یہاں کر رہے ہیں. ایک تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے خوفزدہ ہیں اور ہمارے اندر یہ مینج کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جی اندر کوئی دال میں کالا ہے, کوئی گڑبڑ ہے. یعنی دونوں آپ قیاس آرائیوں کو جنم دے رہے ہیں. نہیں, آپ بھی مندو کھیل صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں, کوئی سکرپٹ لکھا جا رہا ہے, کوئی میرا ذاتی خیال ہے معافی خلافی کا معاملہ چل رہا ہے؟ سکرپٹ تو ذوالفقار صاحب پچھلے 60-70 سال سے لکھے ہی گئے ہیں, اور سکرپٹ بعض کا نہیں بھی چلتے. ویسے ابھی تک تو خان صاحب کا جو ایک ریزولو ہے یا ان کا جو قوت ارادی سامنے آ رہی ہے اس کے حساب سے, اور سلمان صفدر صاحب نے بھی جیسے ہی بیرسٹر صاحب نے کہا ابھی تک تو وہ رجسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریک 2 ٹریک 3 کب کیا ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں جی, یہ آپ کی بات میں 100% ہے. ویسے میں نے تو سنا ہے, ہمیں تو بریکنگ نیوز لوگ ایسے ہی دے رہے ہیں کہ پلیٹلیٹ کی طرح آنکھ کا جو فیصدی اب ذکر آ رہا ہے نا, پاکستان میں ایک سے ایک بڑا آپتھیلمولوجسٹ ہے, ماہر چشم, جو ماہر ہیں امراض چشم کے, تو یہ کہہ رہے ہیں جب اتنے فیصد رہ گئی ہے تو اس کا مطلب فیصد کے اندر مجھے وہ دال میں نہیں, وہ ڈاکٹرز کہیں گے نا کہ ایڈوائز کریں گے نا کہ باہر علاج ہوگا پاکستان میں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, جب فیصدی پہ آ گئے نا آپ, جیسے انہوں نے کہا جی پلیٹلیٹ اتنے نیچے گر گئے, اس کی تعداد بھی پھر سروائیول ممکن نہیں رہتی نا. ہاں, وہ تو پھر آپ اس میں مندو کھیل پیدا کرنے کے لیے. مندو کھیل صاحب, جو بات آپ نے بٹوین دی لائن کہی ہے, میں تو اس کو انڈوس اس لیے کرتا ہوں کہ کل ہماری ایک بہت بڑی عسکری شخصیت, باوردی عسکری شخصیت سے کوئی 3 گھنٹے ٹاپ کے جو جرنلسٹ ہیں, جس میں شامی صاحب تھے, حفیظ اللہ نیازی تھے, افتخار تھا, منصور علی خان, سب لوگ تھے, 3-3.5 گھنٹے نشست ہوئی ہے لاہور میں. 6-7 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا کہ جی عمران خان کے بارے میں آپ کی رائے وہی ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے, اور وہاں سے آگے سے تردید ہوئی کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہماری کسی سیاستدان سے کوئی نہ دشمنی ہے, سب برابر ہیں, سب سیاستدانوں کی ہم عزت کرتے ہیں. پھر مندو کھیل صاحب یہ سوال کیا گیا کیٹیگوریکلی کہ جی سی ایم کے پی کے, اس کے بارے میں بہت زیادہ اگریسو تھے آپ لوگ, کیا اب سیم پیج پہ آ گئے ہیں, اب تو وہ کور کمانڈر سے بھی مل رہے ہیں, اب تو پی ایم کو بھی ملے ہیں, اب تو چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں, تو کیا آپ سیم پیج پہ ہیں, وہ تعاون کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل تعاون کر رہے ہیں, وہ ٹیررزم کے اوپر آپریشن میں بھی کر رہے ہیں اور باقی چیزوں میں بھی کر رہے ہیں. یا آپ کی بات کو ایک طرح سے میں آگے بڑھا رہا ہوں, تو ہمارے تمام سوالوں کے جواب میں ہمیں کوئی خبر وہ نہیں ملی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہم ساری پارٹیز ہمارے لیے برابر ہیں. دیکھیے, میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان میں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, وہ تو مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہو. سر ابھی جو شاید مسعود صاحب نے بات کی ہے, یہ باتیں ان کی زبانی ہیں, یہ کبھی جیل میں عمران خان صاحب سے ملے بھی نہیں ہیں. میں اس بات پہ یقین کروں یا اس وزیر کی بات پہ یقین کروں جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس آڈیو ٹیپ موجود ہے, یا سب سے سکی بڑی بہن عالمہ بی بی کی بات پہ یقین کروں کہ آپ کو خان سے کیا لکھ کے دے, کیا چاہیے, یا اعظم سواتی کی قرآن سر پہ اٹھا کے وہ کروں, تو میں کس بات پہ یقین کروں؟ آپ مجھے بتا دو, ان کی زبانی باتوں پہ یا وہ جو دلائل کے ساتھ میں نے باتیں کی وہ. لیکن ایک چیز یہ چیز ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں گزارے, تھانے میں ان کی زبان کاٹی گئی, اور پی ٹی آئی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب کی بہن حاجی فریال طاہر صاحبہ کو, جبکہ یہ خود وکیل ہے, مجھے بتا دیں میں بھی جیل ریفارمز کمیٹی کا 10 سال حصہ رہا ہوں سندھ میں, وہاں ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں کہ 6 بجے کے بعد جب جیل کو تالا لگ جاتا ہے تو چیف جسٹس کے حکم بھی نہیں کھل سکتے, قانون ہے.
رات 12 بجے چاند رات پہ اسپتال سے گھسیٹ کے اور جیل میں ڈالنے کا یہ بھی ہے. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ کے سامنے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انتقام لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے. میں سخت مخالف ہوں. آپ نے پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا ایک بھی سیاسی قیدی 2008 سے 2013 تک نہیں تھا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کچھ ثابت کر دے, میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں. لیکن سوال یہ کہ باتیں تو اسی طرف جا رہی ہے. آج دیکھ لے کہ گور خان جو ہے نا, ان کا وزیر اعلیٰ جو پنجاب گیا, وہ کہتے ہیں ہم پر تشدد ہوا, دورہ ناکام ہو گیا. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں تشدد ہوا, لیکن وزیر اعلیٰ کا اسمبلی میں گھسنے کا, میں خود پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں, وہاں میں اپنے سکے بھائی کو اور بیٹے کو بھی جب لے جاتا تھا تو باقاعدہ اس کے شناختی کارڈ پہ منظوری لے کے وہ اندر لے جاتا تھا, وہ بھی اسمبلی کا اجلاس دیکھنے کے لیے. اور یہ پورا جو یوٹیوبر کے ساتھ اندر زبردستی گھس رہتے ہیں اسمبلی میں. میں نے تو اس وقت بھی کہا کہ میں بڑا کنجوس ہوں, نولی کی بھی تعریف کرتے ہوئے میں نے کہا اسمبلی میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کو بھی چھوڑیے, چلو دورہ ناکام ہوگی. یہاں سندھ میں پہلے دن میرا ساتھ ان کا ترجمان نے اعلان کیے کہ 9 جنوری کو وزیر اعلیٰ آئیں گے سندھ میں. میں نے خدا کی قسم پارٹی سے پوچھے بغیر, کیونکہ مجھے پارٹی کے مزاج پتا تھا, میں نے کہا آئیے میں آپ کو اجرک کو ٹوپی پہناؤں گا, آپ کو جو نام ویلکم کریں گے. اور ہمارے وزیر ایئرپورٹ پہ لائن سے کھڑے ہو کے ان کو ٹوپی اجرک پہنائے, ان کو سندھ کے کلچر کو عزت دی ہے. وہ کی عزت راست نہیں ہے, وہ واپس کر دیے آپ کو دنیا میں. اور آپ میرے گھر آؤ گے, میں آپ کو تحفہ دوں گا تو آپ کیا میرے منہ پہ ماریں گے تحفہ؟ بہرحال ضرب کی بات ہے, آپ ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں. میں ان کی بات بتا رہا ہوں. پھر شکر کرو مندو خیل صاحب, شکر کریں انہوں نے واپس کر دیا ہے, ورنہ ان کے ترجمان ان کے لوگ میرے ساتھ مختلف شو میں بیٹھے تھے پیپلز پارٹی کا. شکریہ ادا کر. 2 دن تک 4 کروڑ والی شہر کراچی میں, 1 کروڑ والی شہر حیدرآباد میں, اور 25 کروڑ کا دعویٰ کرنے والی پی ٹی آئی 2 دن تک روڈوں پہ بھٹکتے رہے. عوام نہیں نکلی ہے, نکلی تو بتا دیا اپنے چینل. پھر اس کے بعد جب 32 گھنٹے پہلے اس کو جلسے کے نوسی دیے تو ایک کرسی ایک کنٹینر نہیں لگا سکے. دعوے تو اس نے بڑے کیے مگر ایک فوٹیج وہ نہیں بتا سکتے یہ ہمارے پاس نوسی ہے, یہ پولیس ہمارا راستہ روک رہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان ساری چیزوں سے لے کے پھر 8 فروری, چھوڑے ساری باتوں کو, 8 فروری جس نے وزیر اعلیٰ پختونخوا نے جو اتنا بڑا اعلان کیا, وہ تھا کہاں پہ؟ خود یہ بیرسٹر شاہد صاحب کدھر تھا, کہاں پہ اس نے احتجاج کی, کہاں ہے ان کا پروگرام؟ تو یہ تھا اتوار والے دن ویسے بازار بند ہوتے, شام میں ریلی نکلیں گے. نہ تو پیجام ہوا نہ شام ان کا ریلی ہوا, بلکہ ان کے سارے رہنماؤں کو پتہ نہیں تو تھے کدھر. تو اب جا کے میرے خیال میں انہوں نے تو کہا گا کہ ظاہری بات ہے اب راستہ کوئی نہیں ہے, مکہ کر لے. عمران خان صاحب تو پہلے یہ خواہ بیچارے باہر آوازیں لگاتے ہیں, ڈٹ کے کھڑا ہے خان, کہاں سے کھڑا ہے وہ تو کہتے ہیں خدا کا واسطہ میری جان چھوڑا دو. جیل میں کیا لگیں گی پریسٹر صاحب, پریسٹر شاہد مسعود صاحب, سندھ گورنمنٹ نے, پیپلز پارٹی نے تحفہ دیا, تحفے کو تو دل کے ساتھ لگا کے رکھتے, آپ نے وہ بھی واپس کر دیا, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 8 فروری میاں سیف الرحمان صاحب کہہ رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ صرف بسنت نے فارغ کر دی 8 فروری. تو یہ کیسا احتجاج تھا آپ کا, کو 8 فروری کو کہیں پہ کوئی نظر نہیں آئی بات؟ دیکھیے ایک تو چھوٹی سی بات میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. ایک جس طرح میں نے پہلے حوالہ دیا کہ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رسپانسبلٹی تھی اور حکومت وقت کو پتہ ہے کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی, اسی لیے جب وہ ہی فیلڈ ٹو ڈسچارج ہز responsibilities and duties under the prison act and under the prison rule, تو 15 جنوری کو ان سپرنٹینڈنٹ صاحب کو تبدیل کر دیا گیا. حالانکہ ان کی سزا اس سے بہت زیادہ تھی. اگر یہ ذمہ دار حکومت ہے, تو اگر یہ با اختیار حکومت ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو سسپینڈ کرتے, ان کے اوپر کرمنل لائبلٹی بنتی, کیونکہ کرمنل نیگلیجنس کیا انہوں نے. آپ ایک شخص جو ہے ان کو مطلب آپ چھوڑ دیں, باقی ساری باتیں بھی چھوڑ دیں کہ وہ پہلے کے وزیر اعظم پاکستان رہے, بہت بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑی سیاسی جماعت کے, لیکن وہ ایک انسان تو ہیں, ان کے ہیومن رائٹس تو ہیں. آپ لوگ سگنیٹری ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے. ایک آدمی اس کی آنکھ خراب ہے, وہ نومبر کے اندر کمپلینٹ کرتا ہے, پورا 1 مہینہ ان کو قطرے دے دیے جاتے ہیں کہ آپ ان کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد 15 دسمبر کو جب ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے تو پھر ان کو رات کے اندھیرے کے اندر, آپ کو گناہ سرزد کر رہے تھے, رات کے اندھیرے کے اندر ان کو پمس لے کر جایا جاتا ہے جہاں پہ کوئی اسپیشل جو ہے اس حوالے سے ڈاکٹر نہیں ہے, ساتھ ہی الشفا تھا, وہاں پہ لے جایا جا سکتا تھا. یہ غیر ذمہ داری ہے اس حکومت کی بھی اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی بھی, اور اس حکومت کو اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف پورا ایکشن لینا چاہیے.
اب دوسری بات رہی احتجاج کی جو آپ نے کی، قادر خان مندوخیل صاحب، گزارش یہ ہے ہمارا احتجاج تو آپ کی نظر سے تب گزرے گا جب وہ کوئی مین سٹریم میڈیا کے اوپر آئے گا، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو ویسے ہی پابندی ہے، کوئی جو ہے مرد مجاہد وہ عمران خان کا نام تو لے نہیں سکتا، بانی پی ٹی اے کہہ کر بلاتے ہیں، بریسٹر صاحب سنیں، ہم نے تو کئی دفعہ نام لیا ہے پروگرام میں، ایسی بات نہیں ہے، آج بھی لے رہے ہیں، ابھی بھی لیا 4 دفعہ میں نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا تو سوشل میڈیا اتنا تگڑا ہے، آپ کے تو 1000 بندہ ہو تو آپ 20,000 دکھا سکتے ہیں، اور دکھاتے بھی ہیں۔ تو سوشل میڈیا کو چاہیے تھا لاہور میں 8 فروری کو کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، سارے صوبوں میں کیا ہوا، وہ دکھاتے نا سارا۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیتے تو گزارش یہ ہے کہ میرے اپنے ڈسٹرکٹ قصور کے اندر میرا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، میں نے کہا کہیں جیل بھی تھا، مقصود صابر انصاری، 7 فروری کو ان کے اوپر 4 ایف آئی آر دی گئی، اور ایف آئی آر کیا تھی کہ ان کی فیکٹری کے باہر جو ہے گٹر کا ڈھکن غائب ہے، اور اس حوالے سے ایف آئی آر ہو گئی۔ ان کی فیکٹری کی این او سی نہیں ہے جو 1970 سے چل رہی ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی۔ ان کے گھر کے باہر پولیس کو بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح ہی ہمارے ایک اور ٹکٹ ہولڈر تھے، 5 ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ان کے اوپر مختلف ایف آئی آرز کہتے ہیں، میں ان کا نمبر بھیج دیتا ہوں آپ کے سامنے رکھ شاہد مسعود صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا سوال پتہ ہی کیا ہے، دیکھیں شاہد مسعود صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، 200 اور ہوتا بھی رہا ہے، 200 سے زیادہ مقدمے عمران خان کے اوپر بھی ہیں، آپ کے اوپر بھی ہوں گے، آپ کا ڈیرہ بھی ٹوٹا ہوگا اور بھی کچھ ہوا ہوگا۔ یہ 70 سال میں یہ کئی دفعہ کہانی ریپیٹ ہوئی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، مثلا جیل کی سہولیات کی آج ہم بات کر رہے ہیں، کون سا سیاستدان ہے جو جیل میں نہیں گیا، کون سی پارٹی ہے جو اقتدار میں نہیں آئی؟ یہ اقتدار میں جب آتے ہیں یہ جیل، کون سا جرنلسٹ ہے جو جیل میں نہیں گیا؟ نواز شریف صاحب اب دوبارہ جیل گئے نا، تو انہوں نے کہا یار مینوں پتا ہوتا جیل دیا حالات میں جیل ٹھیک ہی کر دینا۔ بھائی جان تسی جیل جانا سی، تسی ٹھیک کر دیندے۔ ہن آج کے جو حکمران ہیں انہوں نے جب جانا ہے تو ان کو بھی ایسی جیل ہی ملنی ہے، تو کم از کم ایک جیل جہاں پہ ریگولر جانا ہوتا ہے اس کو ہی ٹھیک کر لے۔ چلو ہسپتال تو پاکستان میں نہیں بن سکا۔ سیف الرحمان صاحب آپ ذرا کوئی ایز اے جرنلسٹ، تو آپ اس کو مزاحیہ رنگ دے رہے ہیں، اللہ رحم کرے، کیونکہ نہیں جیل کا دیکھیں نا سسٹم ہی ٹھیک کر لیں، اس کا مینول ٹھیک کر لیں، اس کا اس معاملے میں میرا خیال ہے 2-3 بیرکیں اچھی بنا لیں۔ ذوالفقار راحت صاحب آپ کی بات یہ ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تو غیر مقبول لیڈرز ہیں، کوئی مقبول لیڈرز ہیں، جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ ان چیزوں کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ خرابی ہیں۔ سسٹم کو امپروو کرنے یا ریفارم کرنے کی تو اب دیکھیں نا فریال تالپور بنیادی طور پہ زرداری صاحب بار بار کہتے رہے کہ میری بہن ہے یار اس کو جیل میں نہ ڈالو، وہ جیل میں رہیں اور بہت عرصہ رہیں، اور زرداری صاحب تو یہ شکایت کرتے رہے اب پی ٹی اے کے میرے تو مجھے تو کیڑے کاٹتے تھے جیل بشرا میں۔ بی بی کا یا باقی جو خواتین ہیں ان کا بہت زیادہ ظاہر ہے ان کی قربت ہے، لیکن زرداری صاحب کی وہ سسٹر ہے، مندوخیل صاحب کی وہ لیڈر ہے، ان کو اس کی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اور اگر اسے ماضی میں چلے جائیں تو ان کو مریم صاحبہ کی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ ہر پارٹی کے اپنے اپنے غازی، اپنے اپنے شہید اور اپنے اپنے لیڈر، تو یہ تو اپنے انداز میں ہر بندہ سوچتا ہے نا جی۔ یقیناً مثلا جو لوگ اب سفر کر رہے ہیں وہ تو کم سے کم اقتدار میں آنے کے بعد چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں نا۔ یہی تو بات ہے کہ جب آپ کی خواہش ہی یہ ہے کہ میرا مد مقابل میرا مخالف جیل میں سڑتا گلتا رہے، تو پھر تو یہی چیزیں چلیں گی، اور پھر تیسری قوت کو یا چوتھی قوت کو آپ سپیس دیتے رہیں گے اور گلے کرتے رہیں گے، اور گلے کے ساتھ کہ آپ کنفیوژن ہی پھیلا رہے ہیں نا۔ عوام کو تو مزید آپ مایوس کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ شکوے، یا تو کوئی شکایت کا بھی کوئی آپ ایک میکانزم بنائیں، اوکے، اس کے اوپر کوئی آپ اس کا حل نکلوائیں، کہ بجائے کہ آپ ایک شکایت کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر کنفیوژن ہے۔ دیکھیں بات آپ کی میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا اگر تھوڑا اس کو ٹیک اوور کر لے اور اس کنفیوژن کو دور کرے ود ایویڈنس، تو میرے خیال بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے دال میں کالا اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ جو اب آ گیا نا جی، ان کے پلیٹلیٹ جو تھے میاں نواز شریف کے اتنے فیصد رہ گئے تھے، اب یہ آنکھ کی بنائی اتنے فیصد رہ گئی ہے، یہ کہیں سے وہی اسکرپٹ کا حصہ نہ ہو۔ لیکن مجھے اب بھی یقین ہے کہ خان صاحب اسکرپٹ میں آسانی سے ولنگنس نہیں اپنی شو کریں گے،
اگر وہ کریں گے تو بہت بڑی ان کی سیاسی موت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ ولنگنس وہ ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے جب پارٹی ہی ڈاکیومنٹ کر دیں گے جی اور کہیں گے جی زبردستی چونکہ بٹھا کے بھیج دیا گیا علاج کے لیے، وہ تو پھر تو نواز شریف صاحب کی فیملی آج تک کہتی رہی جی ہمیں زبردستی تو ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں زبردستی اٹھا کے بھیجا گیا، ہم تو جانے نہیں چاہتے تھے، ہاں یہ 10 سال وہاں سکون مزے کرتے رہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے، اسٹے ود اس۔